بہن نے کیا ہے کہ اس کی 15 سال کی بیٹی ہے اور وہ وضو کرتی ہے تو بہت زیادہ وضو کرتی رہتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو پھر بھی اس کو مختلف قسم کے وہم آتے رہتے ہیں کہ شاید اس کا وضو پورا نہیں ہے یا کیا ہے مسئلہ، تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ اس نفسیاتی کیفیت کو، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حساسیت کی ایک زیادتی کی بیماری ہے کہ آدمی بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ ماہرین نفسیات نے اس کو ایک بیماری کہا ہے OCD، obsessive compulsive disorder۔ تو بہرحال ماہرین نفسیات اس کا اپنا ایک علاج بھی بتاتے ہیں، کچھ دوائیاں بھی تجویز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سیشنز، وہ کہتے ہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ سیشن کریں تو ہم ڈی لرننگ کریں گے، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ ویسے بھی جو بچے اس طرح کے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم، جب ان کی تھوڑی سی عمر پختگی کو پہنچتی ہے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں خاص عمر میں کانشیس رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے عزیزوں میں، ہمارے کزنز میں، ہمارے کولیگز میں بہت سارے لوگ جو ہیں خاص عمر میں اس طرح سے سینسٹیو رہتے ہیں، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے نکال دیتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ ایک کلک انسان کی ذہنی کیفیات ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا معاملہ ہے، اور ماہرین نفسیات کی انٹرپریشن کو دیکھیں تو پھر سیشنز کریں اور ڈی لرننگ کے اور مختلف نفسیاتی قسم کے علاج کروائیں، اور اس میں پھر دوائی بھی آ سکتی ہے اور مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن اس کا جو شرعی پہلو ہے، ہم جو کتاب و سنت کے اوپر یقین رکھنے والے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے جتنے بھی کوئی نفسیاتی طور پر یا اس کے ایون جسمانی اور اس کے ذہنی طور پر یا دماغی طور پر بھی کوئی اثرات ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ان ساری نفسیاتی عوارض کا بھی علاج ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دوائیوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج دوائی میں ہو سکتا ہے اس کا علاج سیشنز میں ہو، اور ہو سکتا ہے کسی اور میں ہو، لیکن اللہ کے ذکر میں علاج ہے ہر چیز کا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے، تو سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی شفا ہے انشاءاللہ، اور اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کے اندر شفا ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے، قرآن نے کہا کہ اس میں شفا ہے، تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بچوں کے ساتھ وہ سیشن کرانے کی بجائے، نفسیاتی سیشن کسی ماہر نفسیات سے کرانے کی بجائے، آپ خود اس کے ساتھ سیشن کریں، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بتائیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایتیں دی ہیں، جس میں انسانی جو فطرت کے نقائص ہیں ان کی رعایت کی ہے، اور جہاں کہیں بھی انسان سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کوتاہی کو بھی شریعت بہت حد تک اکاموڈیٹ کرتی ہے کہ ایک حد تک آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیں، پرفیکشن کیا ہے شریعت میں؟ پرفیکشن یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی کامل نقطے تک پہنچ جائیں۔ کامل نقطہ وہ ہے جہاں تک انسان اپنی صلاحیتیں پٹ کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب انسان اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کا پرفیکشن کا لیول وہی ہے، گویا اس نے پرفیکشن کا لیول اچیو کر لیا۔ منزل مقصود پر پہنچنا یہ انسان کے ذمے نہیں رکھا گیا، انسان کے ذمے یہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی کوشش پوری کرے۔ لہٰذا بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ نے اس میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو وضو کا طریقہ بتایا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور صحابہ کرام نے روایت کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ 3 دفعہ دھوئیں گے، ایک عضو کو آپ 3 دفعہ دھوئیں۔ 3 دفعہ کس لیے؟ تسلی کے لیے کہ اس میں کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ جب آپ نے 3 دفعہ دھو لیا اور یہ یقین کر لیا کہ پانی سب جگہ پہنچ گیا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ اگر کوئی بات رہ بھی گئی ہے تو وہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں کہ اب اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہے تو اللہ کے ذمے ہے، بھلے رہ گئی ہو، ہم نے اپنی کوشش پوری کر لی تو وہ پرفیکشن ہے۔ مثلا آپ نے پوری کوشش کی کہ کونیاں خشک نہ رہیں، آپ نے پوری کوشش کی کہ ایڑیاں خشک نہ رہیں، آپ نے پوری کوشش کی، استنشاق بھی پورا کیا، ناک میں پورا پانی چڑھایا، لیکن پورا چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا اللہ کو معلوم ہے۔
پوری یہ کونیاں ہر طرح کی خشکی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہیں سے پھر بھی خشک رہ گئی ہو، تو اگر کوئی رہ گئی ہے تو پھر وہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ ہے جو آپ اکثر یہ کرتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے دامن پہ ایک پانی کا چھٹا مار لیتے تھے، اور پانی کے چھینٹوں کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ وہ یہی کہ انسان کے ذہن سے وہم ختم ہو جائے، اگر کہیں اپنے دامن پہ یا کہیں وہ کوئی تری کا نشان دیکھے تو اس کو کوئی وہم نہ آ جائے۔ اب بھلے تری جو ہے وہ کسی پیشاب کے قطرے سے ہی ہو، لیکن جب آپ پانی کے چھینٹے مار دیں گے تو وہ اس سے چھپ جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ انسان کی کمی کوتاہی کی رعایت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت دی ہے۔ جب آپ ان رعایتوں کو بچوں کو کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کبھی بھی شریعت نے انسان کو کسی تنگی میں نہیں ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان بنا کے پیش کیا ہے، یسروا ولا تعسروا، اور ان الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ تو جس طرح کا وضو ہم اگر گھنٹہ گھنٹہ وضو کرنے لگ جائیں گے، 2 گھنٹے نہانے لگ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس دین تو مشکل ہو گیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، پانی میں اسراف نہیں کرنا، پانی میں فضول خرچی نہیں کرنی، چاہے آپ کسی بہتے ہوئے دریا پہ ہوں۔ تو جب بہتے ہوئے دریا پہ بھی ہوں، بہت پانی وافر ہو، تو پھر بھی آپ اس میں اسراف نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کو یہ بھی سمجھانے والی بات ہے کہ جب آپ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں اور دھوتے ہی رہتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ، تو آپ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو گناہ اور ثواب، نیکی اور برائی، اس کا کانسیپٹ ہمارا ذہن کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اس کا کانسیپٹ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور ان کو شفا دینا، ان کو ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور ان کو جو تھیراپی کی ضرورت ہے، جو ان کو سیشنز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے قرآن اور حدیث کے سیشنز کی۔ گھر کے اندر قرآن کا درس شروع کروائیں، بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، احادیث کی کوئی کتاب شروع کروائیں، اور وہ جب آپ ان کو پڑھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پہ ان ابواب کا انتخاب کریں جن میں سہولتوں کی بات کی گئی ہے، انسانی فطرت کے تقاضوں کو اور اس کو رعایتوں کی بات دی گئی ہے، جہاں مختلف فطری انسان کے جو عوارض ہیں ان کی رعایت کی گئی ہے، جہاں آسانیاں دی گئی ہیں، جہاں بشارتیں سنائی گئی ہیں، جہاں انسان کے سارے ان عوارض کا خیال رکھا گیا ہے، وہ والے ابواب کا خیال کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تھیراپی زیادہ کام دے گی ان سیشنز سے جو سیشنز ماہرین نفسیات کرتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن تھیراپی سے، قرآن کے ذریعے سے ان کا علاج کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے علاج کریں۔ جب آپ قرآن ان کو سنائیں گے، قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں گھر میں، حدیث کا کوئی چھوٹا موٹی کتاب منتخب کر لے، اس کا درس گھر میں شروع کر دیں، 1-2 حدیثیں انشاءاللہ، اور یقین رکھیں انشاءاللہ ہمارے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے، یہی علاج ہے، اور اس کے ذریعے سے بچوں کی نفسیاتی کیفیات بھی ٹھیک ہوں گی، ان کے انشاءاللہ ایمانی سطح بھی بہتر ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ ویسے آپ دیکھیں اس بیماری کے پیچھے بچوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑا ہی پازیٹیو ہے۔ اس پازیٹیو جذبے کو ایک حد دینے کی ضرورت ہے، ایک سطح پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سطح جو ہے اعتدال کی سطح سے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اس کو اعتدال کی سطح پر رکھنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ ان کو کروائیں گے، اور قرآن پاک ان کو بار بار پڑھائیں گے، اور سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ اعتدال اور توازن کی سطح بھی حاصل ہو جائے گی جو اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتدال اور توازن پہ قائم رکھے، ہمارے بچوں کے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم۔